السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ماہانہ سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ وہ سلسلہ ہے جہاں ہم آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی طرح ہمارے سامعین کی بھیجی ہوئی کسی نہ کسی تحقیق یا ویڈیو کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ روایت ہے جو ہم نے قائم کی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس جو ویڈیو آئی ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر لیکن بے حد گہری سورۃ القریش پر ہے۔ سورۃ القریش؟ جی صرف 4 آیات؟ جی ہاں، صرف 4 آیات۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا کھوج لگائیں کہ ان چھوٹی سی آیات میں تاریخ، تجارت، پھر وہ کیا کہتا ہے سماجی نفسیات اور توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا ایک پورا جہان کیسے سمایا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس سورت کی ایک خاص بات ہے، یعنی جس طرح سے یہ قریش کے اللہ کے ساتھ تعلق اور پھر ان کی ناشکری کو بیان کرتی ہے، وہ انداز بہت منفرد ہے۔ صحیح، قریش قبیلہ جن کا خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک خاص مقام تھا، تو یہ سمجھنا واقعی اہم ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی۔ جی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور پھر آج یعنی 1400 سال بعد یہ ہمارے لیے کیسے ایک مشعل راہ ہیں، ایک رہنمائی ہے۔ قریش کی کہانی میں آپ دیکھیں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ تو آئیے پھر دیر نہیں کرتے، اس ویڈیو میں جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں سورۃ القریش کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتے ہیں اور اس کی جو لازوال اہمیت ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے زمانے سے۔ جی، ہاشم۔ تو یہ وہ دور تھا جب مکہ کی حالت سنائے کچھ اچھی نہیں تھی، شدید قحط سالی، بھوک، ایسا کچھ تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ مکہ اس وقت آپ سمجھیں شدید قحط کی لپیٹ میں تھا۔ آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، پھر بھی لوگ بھوک سے بے حال تھے۔ اچھا۔ جی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دین ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں توحید کی، ہاں، اللہ کو ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، وہ تعلیمات تقریباً آپ کہیں بھلا دی گئی تھیں۔ مکہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ شرک کا گڑھ یعنی لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور خانہ کعبہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، اس کے اندر اور باہر اندازہ لگائیں تقریباً 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ 360؟ اللہ اکبر! یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں سے مدد مانگی جا رہی تھی؟ جی ہاں۔ ان میں کوئی بت زیادہ مشہور بھی تھا جس سے لوگ زیادہ امیدیں رکھتے تھے؟ جی، کئی بت تھے مشہور، لات، منات، عزا، اور ان میں ایک بہت بڑا اور نامور بت تھا ہبل۔ ہبل؟ جی، اسے بڑا مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان بتوں سے بارش مانگتے، رزق مانگتے، لیکن ظاہر ہے وہ تو پتھر کے بت تھے، کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ لوگ فاقوں سے مر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ لوگ خوابوں میں روٹیاں دیکھتے تھے۔ اللہ! خوابوں میں روٹیاں؟ یہ تو واقعی مایوسی کی انتہا ہے۔ بالکل، ایک مکمل مایوسی کی کیفیت طاری تھی۔ تو ایسے مایوس کن حالات میں ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو آگے آنا تھا۔ ہاشم، جن کا اصل نام امر الاولیٰ تھا، جی، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ ہاشم واقعی ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ انہوں نے جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ عملی قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ خود دور دراز علاقوں میں جاتے، جیسے شام اور یمن، وہاں سے غلہ، کھانے پینے کا سامان لاتے تھے، پھر لوگوں کو جمع کر کے اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر سرید بناتے اور کھلاتے۔ اسی توڑنے کو عربی میں حشم کہتے ہیں۔ اچھا، حشم سے ہاشم؟ جی، اسی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ وہ پیاسوں کو پانی پلاتے، لیکن وہ بہت ذہین تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مستقل حل نہیں ہے، یہ تو وقتی مدد ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی فوری امداد، لیکن مستقل حل کیا ہو سکتا تھا؟ مکہ تو جیسے ہم جانتے ہیں ایک بنجر وادی ہے۔ جی بالکل۔ نہ وہاں کھیتی باڑی، نہ کوئی قدرتی وسائل، بس ریت اور پہاڑ۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ہاشم نے اس پر بہت غور و فکر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ کی اصل طاقت، اس کی پہچان، اس کی مرکزیت، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے تھے۔ بالکل۔ تو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اسی کعبہ کی حرمت اور اس کی مرکزیت کو استعمال کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ایک منظم تجارتی نظام بنایا جائے۔
یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ لگتی ہے. منصوبہ کیا تھا اور لوگ کیسے مانے ہوں گے؟ راستے تو محفوظ نہیں ہوں گے اس زمانے میں. نہیں، بالکل محفوظ نہیں تھے. ہر طرف لوٹ مار کا خطرہ. تو پھر منصوبہ یہ تھا کہ قریش منظم تجارتی قافلے چلائیں. سردیوں میں، کیونکہ مکہ میں سردی ہوتی تھی، تو نسبتاً گرم علاقے یعنی یمن کی طرف جائیں. اچھا. اور گرمیوں میں جب مکہ میں شدید گرمی ہوتی تھی تو ٹھنڈے علاقے یعنی شام، سیریا کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. رحلت الشتاء وصائف. جی بالکل. یہی وہ رحلت الشتاء وصائف ہے جس کا ذکر سورت میں ہے. لیکن جب ہاشم نے یہ تجویز پیش کی تو لوگ گھبرا گئے. ڈر گئے ہوں گے بہت زیادہ. انہیں لگا یہ تو سیدھا سیدھا ڈاکوؤں اور لٹیروں کے منہ میں جانے والی بات ہے. انہوں نے کہا ہم کیسے جائیں گے، راستے محفوظ نہیں ہیں. تو ہاشم نے انہیں کیسے قائل کیا؟ یہاں ہاشم کی ذہانت اور ان کا مقام کام آیا. انہوں نے قریش کو یاد دلایا کہ تم عام لوگ نہیں ہو، تم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہو، بیت اللہ کے متولی ہو. تمہاری یہ خاص عزت ہے، ایک حرمت ہے. یعنی کعبے کے محافظ ہونے کا سٹیٹس استعمال کیا. جی، لیکن اصل نقطہ، اصل چالاکی یا حکمت عملی یہ تھی. دیکھیں، کعبہ میں اس وقت عرب کے تقریباً تمام بڑے قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے. اچھا، سب کے بت وہیں تھے؟ جی ہاں، زیادہ تر بڑے قبائل کے. اور وہ قبائل سال میں ایک بار اپنے بتوں کی پوجا کرنے اور کعبہ کا طواف کرنے مکہ ضرور آتے تھے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ کہ کوئی قبیلہ قریش کے قافلے کو لوٹنے یا نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. انہیں ڈر رہتا تھا کہ اگر انہوں نے قریش کو چھیڑا تو قریش مکہ میں ان کے بت کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. قریش انتقاماً ان کے بت کو کعبہ سے نکال دیں گے یا اس کی بے حرمتی کریں گے، اور اس سے پورے عرب میں ان کے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. واہ، یہ تو ایک قسم کی کیا کہیں گے سفارتی اور مذہبی ڈھال، ڈپلومیٹک اینڈ ریلیجس شیلڈ تھی جو کعبہ کی وجہ سے قریش کو مل گئی. جی ہاں. یعنی جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہی انجانے میں ان کی تجارت کے محافظ بن گئے. یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے. بہت دلچسپ. اور یہ دلیل کام کر گئی. قریش کے قافلے چلنے لگے. اب اگر راستے میں کوئی لٹیرا گروہ ملتا بھی تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ قافلے والے بس اتنا کہہ دیتے، نحن اہل الحرم یا نحن جیران اللہ، ہم اللہ کے پڑوسی ہیں. اور ڈاکو پیچھے ہٹ جاتے تھے؟ اکثر ہٹ جاتے. کچھ کعبہ کی حرمت کے احترام میں، کچھ اس خوف سے کہ اگر قریش کو لوٹا تو ان کے اپنے قبیلے کو لوگ ہی ان سے ناراض ہوں گے جن کے بت کعبہ میں تھے. تو اس طرح مکہ جو پہلے ایک بھوک اور افلاس کا مرکز تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا. بین الاقوامی تجارتی مرکز آپ کہہ سکتی ہیں، انٹرنیشنل بزنس ہب. زبردست. قریش کی قسمت بدل گئی. بھوک ختم، غربت کی جگہ خوشحالی نے لے لی. وہ نہ صرف مالدار ہوئے بلکہ ان سفروں کی وجہ سے ان کا دنیا کی مختلف تہذیبوں سے رابطہ ہوا. یعنی دنیا دیکھی انہوں نے. بالکل. انہوں نے انتظامی امور سیکھے، سفارتکاری سیکھی، اور ایک بہت اہم چیز جو انہوں نے سیکھی خاص طور پر شام کے علاقے سے، وہ تھی لکھنے کا فن، یعنی رسم الخط. لکھنے کا فن. اچھا. جی، یہی فن، یہی رسم الخط بعد میں آپ دیکھیں قرآن مجید کی کتابت کے کام آیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا انتظام پہلے سے ہی کر دیا تھا. بالکل. اللہ کی منصوبہ بندی تو بہت دور کی ہوتی ہے. تو قریش کی یہ جو تجارتی شان و شوکت تھی یہ ہاشم کے بعد بھی جاری رہی ہوگی؟ جی ہاں، بالکل جاری رہی، بلکہ بڑھتی گئی. اور اسی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے پھر وہ واقعہ بھی ہوا یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ پر حملے کی کوشش کی جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے. درست فرمایا آپ نے. مکہ اتنا اہم تجارتی اور مذہبی مرکز بن گیا تھا کہ ابرہہ کو حسد ہوا. اسے اپنی تجارتی راہداری جو صنع میں تھی اس کی اہمیت کم ہوتی محسوس ہوئی. تو اس نے سوچا کعبہ کو ہی ختم کر دیا جائے. جی، اس نے کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی. یہ واقعہ بھی قریش کی اہمیت اور کعبہ کی مرکزیت کو مزید اجاگر کرتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری خوشحالی، عزت، تحفظ، یہ سب قریش کو اللہ کے گھر کعبہ کی وجہ سے ملا. بنیادی طور پر جی ہاں. لیکن پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو یہی قریش آپ کی مخالفت میں سب سے آگے کیوں تھے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہی تو اصل المیہ ہے، اصل ٹریجڈی. جب اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، بھوک سے نجات دی، خوف سے امن دیا،
عزت دی، دولت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے، وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ بالکل، وہ تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ خالص توحید کی دعوت دی، اسی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کے گھر کی وجہ سے انہیں یہ سب مقام ملا تھا، تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اور کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کو نبوت دینے کے لیے کوئی بڑا سردار، کوئی امیر آدمی نہیں ملا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، انہیں چھوڑ کر بنو ہاشم کے ایک نعوذ باللہ یتیم اور شخص کو نبی بنا دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اپنی دولت اور سرداری کے نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ سب کچھ انہیں کس کی عطا سے ملا تھا۔ بالکل بھول گئے۔ تو کیا اسی پس منظر میں، ان کی اسی ناشکری اور تکبر کے جواب میں سورۃ القریش نازل ہوئی؟ جی بالکل، جب قریش کی ناشکری، ان کا تکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حد سے بڑھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر انہیں ان کی اوقات یاد دلائی، انہیں وہ نعمتیں یاد دلائیں جو انہیں خاص طور پر براہ راست کعبہ کی وجہ سے ملی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں سورت کے متن کی طرف۔ ویڈیو میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں قریش سے براہ راست مخاطب نہیں ہیں، جی، بلکہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی صیغہ غائب، تھرڈ پرسن میں۔ اس انداز تخاطب کی کیا اہمیت ہے؟ یہ انداز بہت معنی خیز ہے۔ دیکھیں، عربی زبان اور ادب میں اور عام انسانی نفسیات میں بھی، جب آپ کسی سے شدید ناراض ہوتے ہیں یا اس سے بے اعتمادی برتنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا نام نہیں لیتے یا اس سے براہ راست بات نہیں کرتے۔ بالکل، آپ اس کے بارے میں کسی اور سے بات کرتے ہیں، گویا وہ اس قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ اس سے براہ راست کلام کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قریش سے براہ راست تم یا اے قریش کہہ کر مخاطب نہیں ہو رہے، بلکہ فرما رہے ہیں لإیلاف قریشن، قریش کے مانوس کر دینے کے سبب۔ اچھا، یہ ان کی ناشکری پر اللہ کی شدید ناراضگی اور خفگی کا ایک بہت ہی لطیف، بہت ہی بلیغ اشارہ ہے، اور یہ بات کسی ایک شخص کی نہیں، پوری قریش قوم کے اجتماعی رویے کی عکاسی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انداز تخاطب بذات خود ایک پیغام دے رہا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ جی ہاں، تو پہلی دو آیات ہیں، لإیلاف قریشن ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ترجمہ ہے قریش کے مانوس کر دینے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کے سبب۔ یہاں یہ لفظ ایلاف، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف عادت ہے؟ نہیں، یہ صرف عادت یا روٹین سے کچھ بڑھ کر ہے۔ ایلاف عربی لفظ الفت سے نکلا ہے۔ الفت؟ محبت والا الفت؟ جی، اسی روٹ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز سے بہت زیادہ مانوس ہو جانا، اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم ہو جانا، اس میں راحت اور سکون محسوس کرنا، جیسے کسی کو اپنے گھر سے الفت ہوتی ہے، اپنے شہر سے یا اپنے کام سے۔ اچھا، تو قریش سردی اور گرمی کے ان تجارتی سفروں کے اس قدر عادی ہو چکے تھے، ان سے اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا لازمی اٹوٹ حصہ بن گئے تھے، اور وہ ان میں مکمل طور پر مطمئن تھے، سکون محسوس کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف روٹین نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا کمفرٹ زون بن گیا تھا ان کے لیے، ان سفروں کے ساتھ جڑا ہوا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کمفرٹ زون۔ اور یہ جو شروع میں لام ہے لی لافے میں، اس کے کیا معنی بتائے گئے ہیں؟ مفسرین اسلام کے عام طور پر دو بنیادی معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے لام تعجب۔ تعجب، حیرت؟ جی، حیرت کا اظہار، یعنی اللہ تعالیٰ گویا تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے قریش پر، کمال ہے ان کا کہ وہ ان سفروں کے اتنے عادی اور مانوس ہو گئے، جو سفر ہماری نعمت اور حفاظت کی وجہ سے ممکن ہوئے تھے، اتنے عادی ہوئے کہ اپنے اصل محسن، اپنے رب کو ہی بھول گئے جس نے یہ سب ممکن بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مطلب ہے لام تعلیل، یعنی سبب بتانے والا لام، ریزن بتانے والا، یعنی چونکہ انہیں سردی اور گرمی کے سفروں سے یوں مانوس کر دیا گیا، انہیں یہ عظیم سہولت دی گئی، تو اس لیے اس کے نتیجے میں اس کا تقاضا کیا تھا، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، جس کا جواب پھر اگلی آیت میں آئے گا۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے اسی آیت میں الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کا ذکر ہے۔ یہاں سردی کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ عام طور پر تو ہم گرمی سردی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت لطیف نکتہ ہے۔ عام طور پر دیکھیں تو سردیوں کا موسم سفر اور تجارت کے لیے زیادہ مشکل، زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ کیوں؟ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی اور تاریک،
موسم شدید ہو سکتا ہے، راستے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں چوری چکاری کا خطرہ زیادہ، خوراک کی فراہمی بھی شاید کم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو سردی کا ذکر پہلے کر کے اللہ تعالیٰ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہ صرف آسان حالات میں بلکہ انتہائی مشکل حالات میں بھی، یعنی سردی کے کٹھن سفروں میں بھی رزق دیا اور ہر قسم کے خوف سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی نعمت کی وسعت اور اس کے کمال کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا گہرائی ہے الفاظ میں۔ تو چونکہ اللہ نے انہیں ان مشکل سفروں سے بھی مانوس کر دیا اور محفوظ رکھا، اس لیے ان پر کیا لازم تھا؟ آیت نمبر 3 آتی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ جی، یہاں آیت فلیعبدو میں فا سے شروع ہو رہی ہے۔ عربی میں یہ فا اکثر نتیجہ، رزلٹ یا سبب، کانسیکوینس بتانے کے لیے آتی ہے۔ یہ پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑ رہی ہے اور ایک منطقی نتیجہ بیان کر رہی ہے۔ یعنی چونکہ تمہیں الاف کی ان محفوظ اور منافع بخش سفروں کی یہ عظیم نعمت ملی، تو اس کا لازمی منطقی تقاضا یہ ہے کہ فلیعبدو، بس تم عبادت کرو۔ کس کی عبادت؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میری عبادت کرو، بلکہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اس گھر سے مراد کعبہ؟ جی ہاں، کعبہ۔ یعنی انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ ساری عزت، تمہاری یہ ساری تجارت، تمہارا یہ سارا امن، یہ سب کس کے توفیل ہیں؟ اسی گھر کے توفیل ہیں۔ تم اسی گھر کا نام لے کر تو سفر کرتے تھے اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہتے تھے۔ صحیح۔ تو کم از کم باقی سب نعمتیں بھلا دیں، کم از کم اسی گھر کے حقیقی مالک اور رب کی تو عبادت کرو، ان بتوں کی نہیں جو تم نے خود بنا کر اس مقدس گھر میں رکھ دیے ہیں۔ یہ تو براہ راست شرک کی نفی اور توحید کا مطالبہ ہو گیا۔ بالکل، خالص توحید کا مطالبہ، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی شراکت کے۔ یہ وہی پیغام ہے جو حضرت ابراہیم لائے تھے، جو تمام انبیاء لائے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یعنی اتنی بڑی نعمت، کعبہ کی وجہ سے ملنے والی حفاظت اور رزق، اس کے شکرانے کا کم سے کم تقاضا تو یہی تھا کہ اسی گھر کے رب کی بندگی اختیار کی جاتی۔ کم سے کم تقاضا یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر شاید یہ سوال ذہن میں آئے کہ کون سا رب؟ اس گھر کا رب کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ اگلی اور آخری آیت میں اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ یہاں الذی، وہ جس نے، یہ گویا پچھلی آیت کے رب ھذا البیت کی وضاحت کر رہا ہے۔ بالکل، یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ کون سا رب؟ وہ رب الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں کھلایا، من جوع، جوع کا مطلب ہے شدید بھوک، فاقہ کشی، یعنی اس حالت سے نکال کر تمہیں کھانا دیا جب تم بھوک سے مر رہے تھے۔ اور دوسری نعمت؟ وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا، من خوف، خوف یعنی ڈر، ہر قسم کے خوف سے، چاہے وہ سفر کے خطرات کا خوف ہو، ڈاکوؤں کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، یا مستقبل کے غیر یقینی کا خوف ہو۔ یہاں جوع اور خوف نکرہ استعمال ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، نکرہ استعمال کرنے سے مراد ہوتی ہے عمومیت، یعنی ہر قسم کی بھوک اور ہر قسم کا خوف۔ اللہ نے تمہیں ہر طرح کی بھوک سے بچایا اور ہر طرح کے خوف سے امن دیا۔ یہ دو انسان کی بنیادی ترین ضروریات ہیں، کھانا اور امن۔ بالکل، پیٹ بھرا ہو اور جان محفوظ ہو تو انسان باقی کام کر سکتا ہے۔ جی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ رب ہوں جس نے تمہاری یہ دو بنیادی ترین ضرورتیں پوری کی جب تم بالکل بے بس تھے۔ تو اب اگر پوری صورت کو جوڑا جائے تو اس کا پیغام کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ بنتا ہے، تعجب ہے قریش پر کہ اللہ نے انہیں سردی اور گرمی کے سفروں سے کیسا مانوس کر دیا تھا اپنی نعمت کعبہ کے سبب۔ بس اس نعمت کے شکرانے میں انہیں چاہیے تھا کہ کم از کم اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کرتے۔ کون سا رب؟ وہ جس نے انہیں شدید بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا اور ہر طرح کے خوف سے امن عطا فرمایا۔ یہ تو ایک بہت ہی جامع اور مربوط پیغام ہے۔ قریش کی ناشکری پر تنبیہ بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی، اور توحید کی دعوت بھی۔ بالکل، سب کچھ ان 4 مختصر آیات میں جمع کر دیا گیا ہے۔
اچھا، یہ تو ہو گئی 1400 سال پہلے قریش سے خطاب کی بات۔ ویڈیو اس صورت کو آج کے دور سے کیسے جوڑتی ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے آج؟ جی، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ ویڈیو میں بہت خوبصورتی سے یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ سورت صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ آئینہ؟ کس طرح؟ اس طرح کہ جس طرح قریش کو اللہ نے نعمتیں دیں اور وہ ان نعمتوں کے عادی ہو کر ان سے الاف پیدا کر کے ان پر اترانے لگے اور اللہ کو بھول گئے، اسی طرح آج ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آج ہم بھی تو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو شاید پہلے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اللہ نے اپنا گھر دے دیا۔ جی ہاں، شاید پہلے سائیکل پر تھے یا پبلک ٹرانسپورٹ پر، آج اللہ نے گاڑی دے دی۔ پہلے شاید خود اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، آج ہمارے بچے بہترین اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ اللہ نے ہماری زندگیوں میں کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ہمیں کتنی طرح کی یعنی ضرورتوں اور محتاجی سے نکالا ہے، ہمیں کتنی طرح کے خوف سے امن دیا ہے۔ یہ تو ہے، ہم اکثر ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ بالکل، ہم ان کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، ان سے اتنا الاف پیدا کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو الاف والی کیفیت ہم پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ بہت آسانی سے طاری ہو سکتی ہے۔ تو جیسے قریش سے مطالبہ تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، آج ہم سے بھی اپنی اپنی حیثیت میں یہی مطالبہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اس کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا کریں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، اگرچہ وہ بھی ضروری ہے۔ اصل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے کلام قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، ویڈیو میں بھی مثال دی گئی کہ جب پیسہ آتا ہے، سہولت آتی ہے، تو خواہش ہوتی ہے کہ گاڑی اور بڑی ہو جائے، ہاں، پھر ایک اور گھر ہو جائے، پھر شاید مزید طاقت، مزید اثر و رسوخ، شاید الیکشن لڑ لیں یا بزنس کو اور پھیلا لیں۔ ہم نعمتوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ نعمت دینے والے کو یاد رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ الاف ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ خطرہ ہے جس سے یہ سورت ہمیں آج 1400 سال بعد بھی آگاہ کر رہی ہے۔ دیکھیں، جس طرح اللہ نے قریش کے رویے پر تعجب کا اظہار کیا، لِإِلَافِ قریش، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ کل قیامت میں اللہ ہمارے حال پر تعجب فرمائے۔ کس طرح؟ کہ ان لوگوں کو دیکھو، ہم نے انہیں امن دیا۔ ذرا ان علاقوں کا سوچیں جہاں جنگ ہے، بدامنی ہے، خوف ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے انہیں رزق دیا، بھوک سے بچایا۔ ان لوگوں کو سوچیں جو فاقوں کا شکار ہیں۔ ہم نے انہیں صحت دی، علم دیا، ٹیکنالوجی دی، ہر سہولت دی۔ لیکن یہ دنیا کی رنگینیوں میں، اپنے کریئر میں، اپنی مصروفیات میں ایسے کھوئے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو ہی بھول گئے۔ یہ تو بہت سنجیدہ تنبیہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر۔ جی، پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ملی ہوئی ہر نعمت، چاہے وہ صحت ہو، مال ہو، علم ہو، امن ہو، خاندان ہو، اچھے دوست ہوں، کوئی بھی نعمت ہو، اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، اور شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے، یعنی اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اس کی یاد کے ذریعے، اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے۔ اس سے پہلے کہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے۔ جی ہاں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ سورت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہماری بقا، ہماری خوشحالی، ہمارا امن، ان سب کا حقیقی اصل سورس اللہ کی ذات ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ سورۃ القریش اگرچہ قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، مگر اپنے اندر تاریخ، حکمت، نفسیات اور نصیحت کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ ہمیں قریش کی کہانی سناتی ہے کہ کیسے اللہ نے انہیں کعبہ کی برکت سے بھوک اور خوف سے نجات دی، انہیں تجارتی سفروں کی بے مثال سہولت الاف دے کر خوشحال کیا، اور بدلے میں صرف یہ چاہا کہ وہ شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی توحید پر قائم ہوں۔ مگر وہ ناشکرے اور متکبر ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت سمجھ بیٹھے اور اللہ ہی کے مقابلے پر آ گئے۔ جی، اور ہمارے لیے اس میں غور و فکر کا پہلو یہ ہے، آج کے دور کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے
ہمیں جو نعمتیں اور آسانیاں میسر ہیں، چاہے وہ ہمارا اچھا کیریئر ہو، مالی استحکام ہو، محفوظ ماحول ہو، صحت ہو، علم ہو، خاندان ہو، کیا ہم ان کا حقیقی شعور رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کی قدر کرتے ہیں؟ یا کہیں ہم بھی قریش کی طرح ان نعمتوں کے اتنے عادی الاف کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنی محنت، اپنی قابلیت یا فلاں وسیلے کا نتیجہ سمجھ کر اصل رازق، اصل محسن اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کہیں ہم نے اپنی زندگی کے سفر میں، اپنی دنیاوی کامیابیوں کی دوڑ میں اللہ پر توکل کرنے کے بجائے دنیاوی اسباب کو، اپنی نوکری کو، اپنے سٹیٹس کو یا دوسرے انسانوں کو اپنا محافظ اور رازق تو نہیں سمجھ لیا؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو سورۃ القریش آج بھی ہر مسلمان سے، ہر انسان سے پوچھ رہی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، اپنی ترجیحات کا اثر نو جائزہ لیں اور اپنا رخ درست کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بہت خوب۔ واقعی ایک مختصر صورت میں کتنے گہرے اسباق پوشیدہ ہیں۔ جی ہاں، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تو اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔